اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم نماز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں نماز کی ایک کتاب جس کے ہم تقریباً ختم کرنے پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے نماز مسافر۔ نماز مسافر یعنی اگر کوئی سفر میں ہو تو اس کو نماز قصر کرنی پڑتی ہے، کم کر کے پڑھنا پڑتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ لکھا ہوا ہے مسافر وہ شخص ہے جو کم از کم 57 میل کے سفر کے ارادے سے اپنے بستی سے باہر نکل جائے۔ یعنی 57 جو میل ہیں یہ اب تقریباً 92 کلومیٹر جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ یعنی اب میل کا حساب ختم ہو چکا ہے، اب کلومیٹر کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تو اب 57 جو میل ہیں ان کو 92 کلومیٹر کہا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور چلا گیا اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اس پر ہے کہ وہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اس پر واجب ہے کہ فقط فرض کی نماز میں قصر کرے۔ یعنی صرف فرض میں چھوٹ ہے، یعنی سنتوں اور نفلوں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سنتیں بھی معاف ہو گئی اور جو ہے وہ نفل بھی معاف ہوگا، بس اگر 4 فرض ہیں تو اس کی جگہ 2 فرض ہم پڑھ لیں تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہرگز نہیں ہے، ان کو سنتیں وغیرہ مکمل پڑھنی پڑیں گی۔ تو غیر مقدس سنتیں ہوں تو ان کو تو ویسے پڑھنا ضروری نہیں، اور نفل بھی وہ ان کو بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر وقت کم ہے تو جو سنت مؤکدہ ہیں یا وتر ہیں اور جو فرض ہیں ان کو قصر کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھیں گے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ یعنی پڑھے گا 4 لیکن ثواب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اس کو پڑھے گا 2 لیکن ثواب 4 کا ہی ملے گا۔ اور اگر سہون یا قصداً 4 پڑھے اور 2 کے بعد قاعدہ کرے تو فرض ادا ہو جائیں گے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، مگر قصداً 4 پڑھنے والا سخت گناہ گار ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ یعنی سہون یا قصداً اس لفظ کو سمجھے، سہون ہوتا ہے کہ بھول کر، یا قصداً جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، پڑھے تو پھر کیا ہوگا کہ 2 جو پہلی رکعتیں ہیں وہ نفل ہو جائیں گی اور بعد والے فرض ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کو چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے سفر پہ بھی ہے اور 2 کی جگہ 4 پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا اور اس پر توبہ لازم ہے، یعنی اسے توبہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو 4 ہی پڑھے گا۔ یعنی اگر کوئی سفر سے آیا ہے اور وہ محلے میں کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو امام صاحب 4 رکعتیں پڑھائیں گے تو پھر اس صورت میں اسے 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی۔ یہ 2 رکعتیں اس صورت میں ہیں کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امام جو ہے وہ مسافر ہو اور وہ 2 رکعتیں پڑھائے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی 2 رکعتیں پڑھیں، اور مقیم مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام کے سلام کے بعد اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، مگر ان 2 رکعتوں میں فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ بقدر فاتحہ خاموش کھڑا رہے اور باقی معمول کے مطابق ادا کرے۔ یعنی اگر امام مسافر ہے اور پیچھے کسی نے نیت کر لی جو مقیم تھا تو پھر اس کو جب امام صاحب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں گے تو اسے 2 رکعتیں مکمل کرنی پڑیں گی۔ مسافر جب تک واپس اپنی بستی میں واپس نہ آئے مسافر ہے، اور جب شہر یا بستی میں جائے، اگر وہاں 15 روز سے کم رہنے کی نیت ہے تو قصر پڑے گا، اور اگر 15 روز سے زیادہ رہنے کی نیت ہو تو پوری پڑے گا۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک تو 92 کلومیٹر گھر سے دور جائیں اور پھر دوسرا وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو۔ اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ گھر سے لے کے گیا ہے، جیسے اکثر لوگ ابھی نوکری کے لیے 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں پھر وہ گھر واپس پلٹ جاتے ہیں، تو وہ وہاں مسافر نہیں ہوں گے، وہاں وہ مقیم ہوں گے، انہیں پوری نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ ہاں جو ہر ہفتے گھر جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر تو وہ مسافر ہی ہوگا، وہ اگر اکیلی نماز پڑھے گا تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔
اور قصر صرف 4 رکعت والے فرضوں میں ہے، سنت وطر میں قصر نہیں۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صرف 4 جو فرض ہیں ان میں قصر ہے، یعنی جس طرح ظہر کے فرض ہیں ان میں 2 فرض پڑھیں گے جو مسافر ہے، عصر کے فرض ہیں تو وہ بھی 2 پڑھیں گے، مغرب کے جو فرض ہیں وہ 3 کے 3 پورے پڑھیں گے، اور عشاء کے فرض جو ہیں وہ 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل سمجھنے، سیکھنے اور آگے سکھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔